اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، یہ جو پروگرام میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، قدیم حکمہ کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ، اس کی پہلے بھی میں 2 نشستیں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس دونوں نشستوں میں میں نے بابا طب حکیم بقراط کے 2 قول اور ان کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی تیسری نشست میں بھی ہم بابا طب حکیم بقراط کا ہی ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس کی مختصر سی تفصیل۔ ناظرین اکرام، بابا طب حکیم بقراط انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہی شخصیت ہے جس سے طب کی ابتدا ہوئی، یعنی علاج معالجے کا دور شروع ہوا۔ ناظرین اکرام، اپنی زندگی میں بقراط نے انتہائی جد و جہد کے ساتھ ان چیزوں کو جمع کیا اور باقاعدہ علاج معالجے کا سلسلہ شروع کیا۔ نباتات کی اقسام جانی، ان کی افادیت جانی، ان کی تاثیر جانی اور کئی دیگر مشکل ترین پہلوؤں سے گزر کر علاج معالجے کا دور شروع کیا بھی اور اپنے تلامذہ کو سکھایا بھی۔ یہ پہلی شخصیت ہے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ بقراط نے ہی قائم کی تھی۔ ناظرین اکرام، اتنی اہم شخصیت اور اس کے قول کو ہم معمولی سمجھیں، یعنی اتنی بڑی شخصیت، اتنی قابل شخصیت کی قول کو ہم اہمیت نہ دیں تو یہ ہماری جہالت ہوگی، ہماری کوتاہی ہوگی کہ ہم اتنی اہم شخصیت کی قول کی قدر نہ کریں اور اس کا مطلب نہ جانیں۔ اس نے جو انسانی صحت پر جو اس کے ملفوظات ہیں وہ اس نے یوں ہی نہیں کہہ دیے تھے۔ بابا طب نے اپنے وسیع تجربات کی بنا پر یہ اپنے تلامذہ کے سامنے یہ باتیں رکھیں اور انہوں نے اس باتوں کو نقل کیا۔ ناظرین اکرام، پہلے 2 نشستوں میں ہم نے بابا طب کا قول جو ہے آپ کے سامنے رکھا تھا اور یہ تیسرا قول بھی بابا طب کا ہی ہے۔ اس کے تلامذہ میں سے فرماتے ہیں، اس کے تلامذہ شاگرد فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی، یہ نصیحت کی کہ ہر فصل پر، بڑی اہم بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہر فصل پر ایک بار مسل کیا کرو اور ایک بار حقنہ کیا کرو۔ ناظرین اکرام، اس قول کی چھوٹی سی مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ مسل کسے کہتے ہیں، حقنہ کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ ہر فصل ایک لفظ ہے، اس کا معنی سال کے 3 حصے کیے جاتے ہیں اور کئی لوگ سال کے 2 حصے کرتے ہیں، یعنی کئی لوگ 4 ماہ کو فصل قرار دیتے ہیں، کئی لوگ اس کو 6 ماہ کا عرصہ قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح جو ہے وہ 4 ماہ ہے۔ ناظرین اکرام، یعنی ہر فصل، جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے، یہ ایک پرانے دور سے بات چلی آ رہی ہے، یہ ایک 4 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے۔ مختصر سی میں آپ کو بتا دوں، اس کو 4 ماہ کا عرصہ کہیں گے، 4 مہینے کا عرصہ، کہ بابا طب نے فرمایا کہ ہر فصل پر ایک بار مسل کیا کرو اور ایک بار حقنہ کیا کرو
اگر یہ کام تم نے اپنا لیا، اس چیز کو تم نے پکڑ لیا، مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو پکڑ لیا، تم اپنی زندگی میں سوائے مرض موت کے کسی دوسری مرض میں مبتلا نہیں ہوگے۔ ناظرین کرام، بڑی اہم بات ہے کہ بابا طب، جس کی شخصیت میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، کئی لوگ جانتے بھی ہیں کہ وہ کس ایک عظیم شخصیت تھی، اور اس کے قول کو ہم چھوٹی سی بات نہیں لیں گے۔ یہ اس کے قول کی اہمیت جاہلوں کے لیے چھوٹی ہوگی، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کا قول کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین اکرام، بابا طب نے فرمایا کہ ہر فصل پر ایک بار مسل کیا کرو، ایک بار حقنہ کیا کرو۔ اگر اس چیز کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، تو اس کے تلامذہ کہتے ہیں، فیثاغورس نے بھی اس بات پر بحث کی ہے، اور دیگر اس کے تلامذہ بھی انشاءاللہ تعالی، جن کا ہم آگے اگلی نشستوں میں قول لے کر آئیں گے، ان کی اور خدمات جو انسانیت کے لیے انہوں نے سر انجام دی، انشاءاللہ تعالی آپ سے شیئر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بتایا کہ ہر فصل پر ایک بار مسل کیا کرو، ایک بار حقنہ کیا کرو۔ اگر تم نے اس بات کو مضبوطی سے تھام لیا، سوائے مرض موت کے کسی دوسری مرض میں مبتلا نہیں ہوگے۔ یعنی بقرات کا، حکیم بقرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم یہ دونوں چیزوں کو اپنا لیا تو تمہیں کوئی مرض نہیں لگے گا سوائے موت کے۔ موت تو طے شدہ ہے، اس پر کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ کوئی دنیا میں ایسا وسائل ہے جس سے وہ ٹل جائے، وہ ٹل نہیں سکتی، سب اسی کے آگے عاجز ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ اس کے حکم سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہی انسان کی وفات ہوتی ہے، اس کی موت ہوتی ہے۔ لیکن وہ بات تو اٹل ہے، اس کو کوئی طبیب، کوئی فلاسفر، کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، وہ تو اٹل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مرضیں ہیں، بقرات کہتا ہے کہ ان مرضوں سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ مسل کیا ہے، حقنہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، مسل کہتے ہیں جلاب کو، یعنی بقرات کا، حکیم بقرات کا یہ اصول ہے۔ اس نے ایک اصول وضاحت کی ہے، کہ اصول کی وضاحت کی ہے کہ ہر فصل پر، یعنی ہر 4 ماہ بعد، کئی لوگ فصل کو 6 ماہ بھی بولتے ہیں، لیکن وہ غلط بات ہے۔ فصل کا ٹائم صرف 4 ماہ ہے، ہر 4 ماہ بعد ایک بار تم جلاب لیا کرو اور ایک بار حقنہ کیا کرو۔ جلاب کہتے ہیں ناف کے نیچے سے حصے کی صفائی ہو جانا، یعنی معدے اور آنتڑیوں کی ایک بار صفائی کرنا، اس کو مسل بولتے ہیں، اور عام لفظوں میں اس کو جلاب کہتے ہیں۔ حقنہ کہتے ہیں ناف کے اوپر والے حصے کی صفائی کرنا، یعنی پھیپھڑوں کی، غذا والی نالی کی، اور ان چیزوں کی صفائی کو حقنہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پہلے زمانے میں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، تقریباً ہر انسان، دوسرا انسان اس قانون پر کارآمد تھا، اس قانون پر پیرا تھا، اور بہت کم، ہم نے خود بھی بچپن میں دیکھا، اپنے بزرگوں سے بھی دیکھا کہ بہت کم لوگ بیمار ہوتے تھے، بہت اچھی صحتیں ہوتی تھیں، حشاش بیلوں کی کام بھی کرتے تھے، اور سارا دن کام کرتے، تھکتے نہیں تھے۔ لیکن آج یہ دور آ گیا ہے کہ ہم طرح طرح کی بیماریوں میں ہم مبتلا ہو گئے۔ یہ بات انتہائی غور و فکر کی ہے۔ ہم نے جو قانون اتباع قدیم نے جس کو واضح کیا تھا، جس پر ہمیں کاربند رہنے کا حکم دیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر ہم نے اور دوسرے قانون، یعنی ان کی نصیحت کو چھوڑ کر دوسروں کی نصیحت کو اپنانے لگے، اور اس وجہ سے ہم خسارے میں گئے۔ ہم لوگوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ ان کی باتیں کتنی اہم ہیں۔ کیا وہ اپنی لالچ کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے انہوں نے یہ انسانیت کی خدمت کی؟ نہیں بھائی، انہوں نے سچے دل سے انسانیت کی خدمت کی، قانون وضاحت کیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے صرف طب نہیں، ناظرین، تمام علوم کی ابتدا ہوئی ہے، ریاضی کی، فلسفے کی، منطق کی، اور دیگر علوم کی ان لوگوں نے بنیاد رکھی ہے، اور ان کو
اس کے تلامذہ کہتے ہیں اور لوگوں نے اس پر لکھا ہے کہ بقراط کو تائید الہی حاصل تھی، یعنی لاج معالجے کے اصول کے لیے اس کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ اس کو بعض دفعہ خواب میں دکھایا جاتا تھا کہ یہ علاج اس طرح کرو۔ جس انسان کو تائید الہی حاصل ہو وہ کیا جھوٹ بولتا ہے یا وہ کسی کو غلط مشورہ دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل سچے لوگ تھے اور انہوں نے بے شمار انسانیت کی خدمت کی، خلوص دل سے کی، اور انہوں نے بے شمار ہمارے لیے صحت کے قانون جو ہیں وہ ہم پر واضح کیے اور ہمیں یہ سکھایا کہ ان باتوں پر عمل کیا کرو تاکہ تم بیماریوں سے محفوظ رہ سکو۔ ناظرین اکرام، ہر فصل پر ایک بار حکنا کرنا، ایک بار جلاب لینا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ بقراط کی مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور یہی وہ قانون خاص ہے جس پر بعض بھی اتباع کرام نے اس امر کو ضروری سمجھا اور انسانوں کی صحت کے لیے بہت اہم قرار دیا کہ ہر 4 ماہ بعد ایک بار پیٹ کا اور سینے کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ تمام فضلات، گندے مواد جو اندر ٹھہرے ہیں، جو کسی طرح سے نہیں نکل جاتے، ان چیزوں سے وہ باہر نکل جاتے ہیں، یعنی انسان کے جسم سے باہر آ جاتے ہیں اور انسان کو جو کسی خطرناک بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ان فضلات کی وجہ سے بہت ساری خطرناک بیماریاں انسان پر حملہ کر سکتی ہیں، ان سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ جسم سے ہر 4 ماہ بعد باہر نکل جائیں تو کسی خطرناک بیماری کا حملہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام، کیسی بابا طب کی نصیحت ہے، اس پر عمل کیجئے گا اور دعائے خیر سے یاد کیجئے گا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم مزید بابا طب کے اقوال کی تفصیل لے کر آئیں گے اور ان کو وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ افلاطون، ارسطو، سقراط، فیثاغورس، جالینوس، رازی، ابن سینا، ان جیسے نامور طبیبوں کے انشاءاللہ تعالی ہم اقوال لے کر آئیں گے آپ کی خدمت میں، تاکہ انسانیت کا زیادہ سے بھلا ہو اور ہم نے اب جو اپنی پرانی جو علم کی اور حکمت و دانائی کی جو پٹاری بند کر رکھی ہوئی ہے، تاکہ وہ دوبارہ کھل سکے اور عوام کو شعور ملے ان باتوں سے کہ وہ ان لوگوں نے کیسے قانون وضع کیے تھے، سادہ قانون تھے، ان سے انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے حفاظت رہتی تھی، انسان کم بیمار پڑتے تھے اور اللہ کے فضل سے بہت کم لوگ بیمار ہوتے تھے۔ لیکن ان چیزوں پر عمل کرنے سے ہی ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی نشستوں میں بے شمار انشاءاللہ اقوال اور ان کی تفصیل جو کہ ان کا فکر و فلسفہ خاص طور پر انسانی صحت پر ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور ان کی مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے مختصر سی، اور انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں کی وضاحت ہوگی آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ تعالی بہت دلچسپ ویڈیو ہونے والی ہیں، بے شمار قدیم حکماء کے اقوال اور ان کے زندگی کے تجربات، ان کے واقعات ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔